اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ ہماری ویڈیوز تاریخی واقعات جو زمانہ جاہلیت کے تھے اور ان کے رسم و رواج اور ان قبائل کا طور طریقے کے متعلق ہماری ویڈیوز آپ حضرات تک آ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو ہاشم کے بھائی اور ان کے مقام وفات کے متعلق ہے۔ ہاشم اور ان کے بھائی یعنی عبد الشمس، عبد المطلب اور نوفل، ان حضرات کو لوگ اقداء الاعذار کے لقب سے بھی پکارتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے ان کو اس لقب سے پکارتے تھے؟ جیسے کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ کسی کے گھر میں غربت کسی کے گھر کے قریب سے نہیں گزری ہو، جن کے اولاد بڑے ناز و نخروں میں پل رہی ہو، جن کے اولاد نے غربت دیکھی نہیں ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ میں سونے کا پیالہ لے کر پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس لقب سے معنی یہ یوں لیا کرتے تھے کہ یہ بھائی جتنے بھی ہیں یہ سونے کے پیالے ہیں۔ اور عرب کے اندر، تمام عرب میں ان حضرات کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند بالا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نمبر ایک تو ان کے اندر شرافت، انتہا درجے کی شرافت تھی۔ نمبر دو، بزرگی ان کے اندر تھی۔ نمبر تین، سرداری ان کے اندر تھی۔ یہ ان قبائل کے سردار تھے، لوگ ان کو ادب و احترام سے پکارا کرتے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ بلند و بالا تھا۔ اور عرب کے دستور میں ان کو مجیرون بھی کہا جاتا تھا، یعنی لوگوں کو پناہ دینے والے، لوگوں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں سے بھی لوگ غریب غربا جہاں کہیں سے بھی آئیں تو ان کی دیکھ بھال اور ان کو پناہ دینا ان کا کام تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بلند بالا مقام پانے والے بھائیوں میں کبھی ایک ہی جگہ میں ان کی اموات ہو گئی ہوں، بکھر گئے اور مختلف مقامات میں ان کے اموات وغیرہ ہو گئی۔ ایک باپ کی اولاد میں ایسا دیکھنے میں نہیں آتا کہ ان بھائیوں کی طرح ان کے مرنے کے جگہ بھی ایک ہی جگہ میں ہو۔ یہ عجیب سا واقعہ ہے کہ بھائی بڑے مقام اور مرتبے والے اور ان کے اندر وہ سرداری بھی، ولیکن جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ بکھر جاتے ہیں مختلف مقامات۔ تو قرآن کریم میں تو ویسا بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا ہے، آخر جا کر انسان نے اسی مقام میں پہنچنا، کوئی نہیں کوئی بہانہ بن جاتا ہے اس مقام میں پہنچنے کے لیے اور وہاں ہی مدفون ہو جاتا ہے۔ یعنی ہاشم کا غزہ میں انتقال ہوا اور عبد الشمس کی وفات مکے میں ہوئی۔ اس کی قبر اور دفن جہاں ہوئے وہ اجیاد کی جگہ میں۔ نوفل کا عراق میں انتقال ہوا اور مطلب کا انتقال یمن کے علاقے میں برعا کے مقام پر ان کی تدفین ہے۔ یعنی تھے سردار
اور بکھر گئے ان کے، جیسے میں نے عرض کر لیا کہ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، جس مٹی سے انسان کا مجسمہ رب تعالی نے بنایا ہے، انسان نے آخر جا کر اسی مقام میں ہی جا کر مدفون ہونا ہے۔ اس لیے لوگ، آپ نے دیکھ لیا ہو زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ پیدا کہیں اور ہوتے ہیں، نشو و نما اور کہیں ہوتی ہے، پھر پرورش اور کہیں ہوتی ہے، اور پھر جا کر جوانی اور کہیں گزرتی ہے، بڑھاپا اور کہیں گزرتا ہے، اور آخر جا کر اور کہیں جو ہے نا مدفون ہو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے تو اور کہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس ہے کہ انسان کے خیالات میں بہت کچھ آتا ہے، تو انسان وہاں ہی دفن ہو جاتا ہے جہاں اس کا خمیر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی 21واں پارے میں فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ کل کو کیا ہونا ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور انسان نے مرنا کہاں ہے، کس مقام پر اس کی موت واقع ہوگی اور کیسے موت واقع ہوگی، یہ بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کے مقام اور مرتبہ کے متعلق ذکر کیا گیا، اور ان کی تدفین کہاں کہاں بکھر گئے اور کن حالات میں وہ مطلب کہ کس بنا پر بکھر گئے، اور یہ وجوہات آگے آہستہ آہستہ ویڈیوز میں آ جائیں گے۔ بہرحال آج کی ویڈیو یہاں ہی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچ جائے گی۔ اس تک ہمیں اجازت چاہیے، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔